بلا مقابلہ ہی الیکشن ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نئی قیادت کو بھی سامنے آنا چاہیے؟ اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اعتراض وہ کر رہے ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں، وہ بھی سمجھ اجلاس ملک بھر سے لوگوں کو یہاں زحمت دینا، اور وہ بھی ایک رسمی کارروائی کے لیے۔ انتخابی اجلاس کراچی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو دینی مدارس کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، کیا انتخابی اجلاس گزشتہ روز جامعہ دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوا؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان جناب مولانا طلحہ رحمانی صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، معروف علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کا خاندان دینی حوالے سے بلکہ وفاق المدارس العربیہ کے حوالے سے بھی ایک نام اور پہچان رکھتے ہیں۔ ان کے نانا مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس کے بانیوں میں سے ہے۔ ان کے والد محترم امام اہل سنت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، جو نہ صرف جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے محتمم بلکہ وفاق کے حوالے سے ان کی خدمات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، باوجود آج کل آپ کے ساتھ صحت کے مسائل ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ وفاق المدارس العربیہ کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت زیادہ چیزوں کو لے کر آپ ہی کے حلقے کے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اجلاس کراچی میں کیوں ہوا۔ پھر اجلاس کے حوالے سے ایک بات یہ بہت شدت کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ انتخابی اجلاس کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انتخاب ہو، اور آپ کے ہاں عموماً کلچر شاید پروان چڑھا جا رہا ہے کہ بلا مقابلہ شخصیات کو لایا جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اجلاس ملک کے ایک کونے میں ملک بھر سے لوگوں کو یہاں زحمت دینا، اور وہ بھی ایک رسمی کارروائی کے لیے۔ آپ کے اس سوال میں یہ والا سوال ہے، اس کے تو دو جز بن گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا کراچی میں اجلاس ہونا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ انتخاب کا جو طریقہ کار ہے اس پر۔ پہلے والے جس کو میں یوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا قیام 1959 میں عمل میں آیا۔ اسی وقت جب یہ وفاق المدارس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے ساتھ اس سے قبل تقریباً 1.5-2 سال وفاق المدارس کا ایک دستور، منشور، نصاب تعلیم اور نظام، اور جب وضع کیا تو اس کے ہی حساب سے ظاہر سی بات ہے کہ ادارے کا پورا ایک سلسلہ، نظام تعلیم اور نظم امتحان، یہ سب کچھ چلنا تھا بڑی عرق ریزی سے۔ 1.5-2 سال اتنی بڑی ہستیوں نے جو ہے وہ اس کی جو ہے دستور کا وہ رکھا، اور اس کے دستور میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئیں، جو طریقہ کار جو آج تک الحمدللہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا۔ اب سوال میں یہ ہے کہ یہ انتخاب، پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ انتخاب کا جو طریقہ کار جو کچھ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے وہ الحمدللہ ابھی تک اسی طرح ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چیز کوئی وہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو اس میں جو طریقہ کار تھا، اس کے اتنے عرصے کے بعد جب یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کراچی میں اجلاس رکھا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو میں ایک فگر بتا دوں کہ ابھی تک پرسوں جو ہوا ہے ہمارا انتخاب جو ہوا ہے، یہ 16واں انتخاب جب سے وفاق المدارس العربیہ بنا ہے۔ اس سے قبل 15 ہو چکے تھے۔ اس سے قبل میری معلومات کے مطابق اور جو ہمارے ریکارڈ میں معلومات بھی ہیں، انتخابی اجلاس کراچی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ پہلا انتخابی اجلاس تھا؟ جی، پہلا انتخاب۔ اس سے قبل جتنے بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں وہ ملتان میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ ہوا تو اس پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور آپ بھی کراچی کے، ہم بھی، کہ بھائی ہمیں کراچی والوں کو میزبانی کا اور پہلی مرتبہ موقع ملا۔ اچھا، ایک عجیب اور ایک اور بات حیران کن میں آپ کو بتا دوں کہ وفاق المدارس کے قیام سے لے کر اب تک جو ہے وہ الحمدللہ 8 صدور جو ہیں وہ وفاق کے جو ہے وہ اس منصب پر فائز رہے۔ اسی طرح جو ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری وہ 6 جو ہیں وہ رہے ہیں، اور ان کا مختلف ایک دورانیہ ہے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جہانگیری صاحب تک، اسی طرح جو صدور کا ہے حضرت علامہ شمس الغفغانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ تو قیادت کا یہ جو ہمارا دستوری ہمارے جو 2 بڑے منصب ہیں جن پر ہم انتخاب کا ہمارا وہ ہوتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد 8 اور ان 6 میں کراچی کے حضرات جو ہیں کافی عرصہ اس منصب ان مناصب پر رہے ہیں۔ جی، مطلب آپ لے لیں کہ حضرت
نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس ملٹری رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے ناظم، پھر اس کے بعد ناظم اعلیٰ، پھر اس کے بعد وہ صدر وفاق، ٹھیک ہے، وہ کراچی سے ان کا تعلق۔ پھر ان کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رئیس المحدثین، جی، اور حضرت بھی جو ہیں پہلے حضرت جو ہے وہ ناظم اعلیٰ رہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس منصب پر جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد ان کا جو صدارت کے منصب پر وہ فائز رہے، تو وہ بھی ایک طویل ایک دورانیہ رہا حضرت کا۔ اب یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے کراچی میں اتنے سارے حضرات، پھر ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، بالکل، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کیا نام ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ابھی ہیں۔ تو صدور اور ناظم اعلیٰ کی ایک بہت بڑی، تو مطلب چند ہی شخصیات ہیں اور مختصر ایک دورانیے کا ایک وقت ہے، مطلب اگر آپ دیکھ لیں شخصیات کم ہیں، دورانیہ ایک خاصا ہمارے پاس۔ تو اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھائی صدر اور ناظم اعلیٰ اور یہ جو شخصیات ہیں، کیونکہ چاہے وہ رئیس المحدثین حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب ہوں یا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہوں، یہ عالمی سطح کی ایک شخصیات ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی ملکی یا ایک، بہت بڑی شخصیات، اور ان کو سہولت دینے کے لیے یا اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ بھئی کراچی میں اجلاس رکھ لیا جاتا، تو پھر اس کے اندر بھی بہت ساری کوئی حکمتیں ہوں گی ہماری اکابر کی، تو ہو سکتا ہے معترضین جو اعتراض کرنے والے یا ناقد ہیں، تنقید کرنے والے، اور تنقید بہت اچھی چیز ہے اگر اصلاح کے پیرائے میں اور اصلاحی اس حوالے سے ہوں، ادارے اس سے مضبوط ہوتے ہیں، سیکھا جاتا ہے تنقید، تو اگر وہ ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ پھر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی صدر اور ناظم اعلیٰ کی ایک اچھی خاصی ایک اکثریت اور ایک چیز جو ہے وہ کراچی میں ہے، تو کراچی میں انتخاب رکھا جا رہا ہے۔ تو اس دفعہ یہ پہلی مرتبہ، یہ میں آپ کو بہت ایک اہم چیز ہے، مطلب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کہ کراچی میں کیوں رکھا، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ 68 سالہ ہماری تاریخ کو دیکھ لیں، پہلی بار رکھا ہے، اور اس میں ہونا کوئی جو ہے وہ، اور ظاہر سی بات ہے، اچھا یہ اجلاس جو رکھے جاتے ہیں تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ ہے، مجلس شورا ہے، مجلس عمومی ہے، امتحانی نظم کو دیکھنے کے لیے امتحانی کمیٹی ہے، نصاب کے حوالے سے نصاب کمیٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یقیناً اور یہ والی بات بھی ہے کہ اگر کسی پاکستان کے بڑے شہروں میں جتنے بھی آپ وہ کر لیں تو سب سے بڑی تعداد بھی اس شہر کراچی کی ہے، دینی مدارس کی، جی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق تقریباً جو کراچی میں ملحق مدارس کی تعداد ہے وہ 2500 سے زائد ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال کہ یہ پہلی مرتبہ رکھا گیا اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا، تو حضرات نے مشورے کے بعد جو ہے یہ انتخاب جو ہے اس کو، اور اس میں میرے خیال میں شاید شرکت بھی بھرپور رہی ہے، آپ کا اجلاس جو تھا وہ شرکت کے حوالے سے بھرپور رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہے، لیکن یہ جو ہمارے سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ اس سے متعلق تھا کہ ہم اگر دیکھیں تو ایک شخصیت اگر آتی ہے تو بہت لمبے عرصے تک ہوتی ہے، نئی قیادت سامنے نہیں آتی، بلا مقابلہ ہی الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نئی قیادت کو بھی سامنے آنا چاہیے؟ اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہم شخصیات پہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک یہ ہے کہ ادارے پہ شاید سمجھوتا ہوتا ہے، کہیں ہم وہ، تو وفاق المدارس میں بلا مقابلہ الیکشن ہو تو پھر اعتراض کرنے والوں کو موقع تو ملتا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اعتراض وہ کر رہے ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں، تو بھی سمجھ میں آتی ہے، جو اس نظام کا حصہ نہیں ہے، جو اس نظام کو نہیں سمجھتے، تو وہ میرا خیال ہے ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ پہلے اس نظام کو سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہی جو انتخاب کا وہ ہے، تو یہ تو ہمارے یہاں ایک دیکھیں دینی ادارے ہیں، دینی حوالے سے ایک ادب، احترام اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اختلاف کی گنجائش ہمارے یہاں ہوتی ہے، اختلاف کے ہمارے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں،
اختلاف رائے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شورا کا ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کر جب شورا کا اجلاس ہو تو ایسا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح عاملہ بیٹھی ہوئی ہے، عاملہ بہت چنیدہ جو تجربہ کار لوگوں پر، افراد پر مشتمل وہ ہیں، اگر یہ اختلاف وغیرہ ہو تو وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرح کا فیصلہ کیا، ایک عاملہ نے فیصلہ کیا، حتیٰ کہ امتحانی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور شورا میں ہوا، لیکن اس کو جو ہے مطلب اس پر مطلب اختلاف کیا گیا اور اس پر یہ کہا گیا کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے۔ تو بہت سارے، اب صرف اس اجلاس کو لے لیں آپ، یہ جو ابھی عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، عاملہ اور پھر اس کے بعد شورا اور عمومی کا مشترکہ جو اجلاس ہوا ہے، تو اس میں گزشتہ سال جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ وفاق المدارس کے جو ہمارے کیونکہ امتحانات جو ہیں وہ 2 ہفتوں پر 2 مرحلوں پہ کیے جائیں، ایک مرحلے پر فوقانی درجات اوپر کے اور دوسرے پہ تحتانی درجات کے۔ تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ اگر کوئی اس کا وہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثبت انداز میں کوئی طریقے میں یا کچھ وہ ہو، تو میں تو یس کر رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا 2 مرحلوں والا بھی، اتنے بھی تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ وہ کر رہے تھے، اور میں اصل میں بیمار تھا، میرا تو بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح آپ جیسے بھائی کسی کے چینل پر کیمرے کے سامنے آ کر اس کی جو ہے نا وہ کروں کہ بھائی منہ توڑ قسم کا جواب دے دوں۔ نہیں کہ مطلب یہ کہ کم سے کم ایک مطلب وجہ کیا ہے ان کو، مطلب پرابلم تو ہمیں ہونی ہے، پرابلم جو انتظام کرنے والے ہیں وفاق کو اپنا عملہ ڈبل کرنا تھا، اس پہ کسی مدرسے کا بھی نقصان نہیں تھا۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بڑے مدارس ہیں نا، بہت چنیدہ قسم کے ہیں وہ چند مدرسے، تو بھائی بوجھ تو ان پر صرف پڑنا تھا، باقی جو اس کے بعد جو اتنے بڑے مدارس نہیں ہیں جہاں پر، تو وہ بھی سینٹر بھی تقسیم ہو جاتے، مطلب یہ نہیں کہ ان کے ابھی 2 ہفتے سینٹر نہیں ہوتا، مطلب وہ اس چیز کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ اب بعض ایسی چھوٹی چھوٹی قسم کی چیزیں لوگ ذاتی انفرادی، دوسرا آپ نے سوال کے ایک بڑا ہم آپ نے کیا کیا تھا کہ ہاں یہ تو میں وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کیا، ایک تو دیکھیں انتخاب کا طریقہ کار، خالد بھائی اس میں کیا ہے، بڑی بڑی آپ جماعتوں تنظیموں کو لے لیں، لیکن ہم ان سے اپنا کوئی تقابل نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک تعلیمی ایک بورڈ ہے اور ایک ہمارے یہاں اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اتنا شفاف اور بہترین صاف ستھرا نظام ہے کہ یہ جو ہمارے عمومی کے جو اراکین ہیں، تو ہمارا یہ ہے کہ جو بھی شورا کا ممبر یا عاملہ کا ممبر ہے، اگر وہ چاہے تو انتخاب میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارے انتخاب میں کھڑے ہونے پر، ان کے حصہ لینے پر، الیکشن میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اٹھ کے کسی کا نام پیش کریں گے تو مخالفت میں کون آ سکتا ہے پھر؟ دیکھیں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، مطلب آئین اجازت دیتا ہے۔ بالکل آئین دستور اجازت دیتا ہے۔ اچھا اب دوسری بات ہے کہ یہ کیوں ہے، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، علمی، اصلاحی، عملی، عبقری، اتنی بڑی ایک قداور شخصیت، صرف یہ ہے کہ کراچی پاکستان اس کی نہیں، عالمی سطح کی ایک ہے، ان کے لیول پر ان کے قریب اس وقت کوئی ہستی اور شخصیت موجود ہے؟ کس کو لایا جائے ان کے مقابلے؟ اب آپ مجھے بتا دیں کہ شاید میرے اس میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے اس میں علم میں ہو۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کا آپ عجیب بات دیکھیں، اب اس سے پہلے کون تھے؟ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سندر، ان سے پہلے کون تھے؟ حضرت رئیس المحدثین حضرت سلیم اللہ خان صاحب، جی، حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے استاد، ان کے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے بھی جو ان کے استاد، یہ ان کے استاذ، مطلب آپ خود اندازہ لگائیں تو کیا اب جب حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب، مطلب ایک اس میں بات کر رہا ہوں حضرت کا، اور پھر حضرت کا تجربہ وفاق المدارس میں 40-50 برس ہو چکا تھا، تو اب مولانا اگر تقی عثمانی صاحب، ایک بات کر رہا ہوں، اگر آج سے مطلب حضرت کا انتقال 2017 میں ہوا ہے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب کا، تو تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اگر ان کے مقابلے پہ آنا چاہتے تو آ سکتے تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر آ جاتے، بالکل وہ ان کے جو ہے نا ان کے لیول کے تو نہیں، ان سے تھوڑے سے ان سے جونیئر تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب ان کے شاگرد۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے یہاں ایک جو روایت ہے، جو آپ نے کہا ایک حسین ایک روایت بھی ہے اور ایک طریقہ کار بھی، دین کا معاملہ ہے
ادب احترام، پورے دین کا خلاصہ تو ادب اور احترام۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتفاق اور اتحاد کا ایسا مثالی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ عہدوں کی وہ نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کروں تو ایک لمبا ٹاپک ہے کہ جتنی شخصیات آئی ہیں، چاہے ابھی اس وقت حضرت شیخ الاسلام صاحب ہوں یا حضرت ناظم اعلیٰ صاحب ہوں، اس سال بھی اور میں گزشتہ تقریباً میں عملی زندگی میں 95 سے 95 سے عملاً وفاق المدارس سے وابستہ ہوں، انتظامی آپ تو اس میں بہت بھی رہا، گراؤنڈ جی سے انتظامی حوالے سے بھی، امتحانی حوالے سے میں اس نظم کا حصہ رہا ہوں، انتظامی معاملات اور ان سب میں ان کے ساتھ اس کا حصہ رہا ہوں، اور کئی انتخابات کو میں نے دیکھا ہے۔ ہر انتخاب کے اندر کی کہانی یہ ہے کہ کوئی بھی سب جو ہے معذرت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو بتایا، اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب قدس اللہ العالی، آپ ان کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا پورا وفاق المدارس کے نظام آرس اور وفاق المدارس کے خاص طور پر جو ہے آپ رکھیں، اور مجھے بتائیں کہ اس وقت ان کا کوئی بدل کوئی ہے ہمارے پاس؟ میں تو خود اس نظام کا تقریباً 31 یا 32 سال ہو گیا اس کا میں حصہ ہوں، میں مستقل، میرے سامنے تو ابھی تک کوئی ان کا حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب کی 7ویں مرتبہ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب وہ ناظم اعلیٰ صاحب، جب ناظم اعلیٰ کے منصب پر وہ تشریف لائے تھے تو وہ تھا 1998۔ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 97 کے آخر میں نومبر میں شہید ہوئے تھے، پھر ان کے 2-2.5 مہینے کے بعد، اس سے پہلے یہ 81-82 کی بات ہے، مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر تھے، اور پھر اس سے پہلے بھی جاؤں تو 2 یا 3 سال آپ جو ہیں وہ عاملہ کے رکن بھی رہے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ تقریباً 45-46 سال کا ان کو تجربہ اور اتنا ایکسپیرینس والا آدمی، مجھے کم سے کم وفاق المدارس کے حوالے سے آپ بتا دیں تو شاید میری بھی معلومات میں شاید کوئی نیا کوئی میرے ذہن میں آ جائے کہ اتنا کوئی اچھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اہم کام اور اتنی اہم ذمہ داری، جو آپ کی والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو مطلب موقع دیا جاتا ہے، اور یہ جو ایک بات ہے ضرور بالکل، اور لیکن یہ ہے کہ کیا کوئی اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے کہ بھائی 20 سال 25 سال یا 30 سال، مطلب ہمارے لیے تو یہ اعزاز اور خوشی اور فخر کی بات ہے کہ، اور وفاق المدارس کے لیے بھی یہ اعزاز اور فخر کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے، اس کے جو صدر کے منصب پر رہے ہیں، اور ابھی اس وقت جو موجودہ انتخاب وہ یہ بھی، یہ عالم اسلام کی ایک چنیدہ شخصیات رہی، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، اور اسی طرح جو ناظم اعلیٰ کے منصب پر بھی رہے ہیں۔ ناظم اعلیٰ کا منصب جو کام ہے وہ تقریباً سارے انتظامی، پورا امتحانی نظام وہ دیکھتا ہے سارا۔ پھر اب یہ والی بات ہے کہ دوسرے کیوں نہیں، جو نوجوانوں والا جو ایک بات کی گئی، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، شاید یہ علم میں نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، اور یہ کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں نے بتایا نا کہ عاملہ، شورا، یہ سارے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامی ہمارے یہاں کئی وہ ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا ایک جو گراؤنڈ لیول پر اوپر سے لے کے نیچے تک تو یہ سارے نظام کو دیکھتا ہے، الحاق سے لے کے امتحانات کے مسائل، ہمارا مسئولین کا ایک نظام ہے، مسئول ہے ہمارے ایک ضلع میں، بعض ضلعوں میں 3 مسئول بھی ہیں ہمارے۔ جب یہ تقریباً 96 97 یا 95 میں یہ نظام مسئولین کا لایا گیا تھا تو اس وقت ایک ڈویژن پر ایک مسئول کا انتخاب کا جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ اچھا حضرت، ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ ہم تو خیر اس پہ بات کر رہے تھے کہ شخصیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ کا یہ جو اجلاس ہوا اس میں کئی اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس میں مولانا عبد الرحمن صاحب نے ایک وہ تجویز دی ہے کہ نصاب میں سیاست شرعیہ کے حوالے سے بکس کا یا اس موضوع پہ پڑھایا جانا چاہیے۔ اس طرح نصاب کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے مطابق تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس میں سیاست شرعیہ بھی آنا چاہیے، جو دیگر مضامین کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی کام ہونے کی امید ہے یا چل رہا ہے نصاب کے تبدیلی کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی نصاب میں اس میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی بہت بڑی نہیں، کوئی معمولی تبدیلی بھی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں 4-5 سال کا عرصہ ہم دیتے ہیں، درکار ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام جو ہے نا، تاکہ کچھ ایسے مضامین تھے جو ہمارے یہاں بعد میں درس نظامی میں شامل کیے گئے، جس طرح فلکیات وغیرہ کا نظام ہے، اس طرح کے کچھ بہت ساری کچھ ایسی پرانی کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ کتب تھیں جن کے حوالے سے بہت زیادہ آرائیں تھیں، تو پھر ان کو ان کی جگہ دوسری کچھ کتابوں کو بھی لایا گیا۔ تو یہ کہ یہ بڑا ایک لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو وہ ہمارے وفاق المدارس پاکستان کے باضابطہ باقاعدہ سرپرست ہیں اور وفاق المدارس کا ایک حصہ ہیں، ان کے والد
جو ہیں وہ حضرت مفکر اسلام محمود الملت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ایک طویل عرصہ جو ہے بلکہ ابتدائی کلیدی ناظم اعلیٰ سے لے کر وہ تقریباً 1977 تک جب حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس وقت تک جو ہے وہ ناظم اعلیٰ رہے، پھر اس کے بعد وہ 2.5-3 سال حضرت جو ہے صدر کے منصب پر بھی رہے، اور مولانا مفتی محمود صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کوئی سیاسی کوئی وہ نہیں ہے، سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو ہے جامعہ معارف الشریعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں قدیم مدرسہ ہے اس کے محتمم ہیں، اسی طرح ملک کی جو بہت عظیم اور قدیم دینی درسگاہ ہے جامعہ قاسم۔ اچھا میں یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مفتی وہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس بنا پر جو ہے وہ اس کے صدر اور اس کا حصہ ہیں وہ۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ والی جو رائے دی ہے تو بالکل بہت اچھی ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، اور پھر اس وقت پھر موجودہ تناظر میں جب اس وقت دین اور دینی جو ادارے ہیں، دینی شخصیات ہیں یا دین کو جو ہے ان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلامی جو سیاست کا ایک وہ ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اچھا میں تھوڑا سا اس میں ایک اور بات مولانا صاحب کی ایڈ کر لوں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ دینی مدارس میں اساتذہ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، طلباء کو انتہا پسندانہ نظریات منتقل کر، تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ بھائی خالد بات یہ ہے کہ آپ نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب منتظر العالی کی اسی بات کو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت فیوزہم نے کئی بار اس کا اظہار کیا ہے، کئی اجلاسوں میں کیا ہے، دیگر ہماری وفاق کی قیادت اس حوالے سے بات کرتی رہی ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جو معاملات چل رہے ہیں دینی حوالے سے، خصوصاً مدارس دینیہ کے حوالے سے، اور تو بہت سارے ایسی ایلیمنٹس وغیرہ کچھ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تو بہت مطلب یہ ایک تطہیر کا عمل شروع ہوگا؟ نہیں، تطہیر کا عمل ابھی سے کوئی نہیں ہو رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے نا، تو وہ ابھی یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے بڑے کھلے انداز میں اس میں کہہ دیا ہے، تو شاید اس کا کوئی معنی لے رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے یہ مدارس دینیہ ہیں، وفاق المدارس ہیں، ہمیں کئی احوال سے جہاں ہمیں دینی حوالے سے سب چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہیں ہمارے ملی اور ملکی سالمیت وغیرہ اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں کوئی اتنا بڑا کوئی لیول کا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی آڑ میں کوئی شرپسند عناصر یا کچھ وہ، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ عناصر مطلب یہ ہے کہ تو وہ ایسے پرکشش قسم کے نعروں کا انداز اختیار کرتے ہیں یا کوئی وہ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب دین اور اسلامی حوالے سے جو شیخ الاسلام المفتی التقی عثمانی یا جتنے بڑے اکابر مشائخ جن کا جتنا وہ دین کو اور جتنی گہرائی میں وہ سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو ہے نا مدبر اور ایک مفکر قسم کا آدمی سمجھتا ہے، وہ شاید سی بات ہے ہم جیسا چھوٹا آدمی نہیں سمجھے گا، تو یقیناً یہ ان کی دور اندیشی ہے، اور یہ اس کا اہتمام ابھی سے کوئی نہیں، بہت پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس کو تھوڑا سا یوں ہائی لائٹ کر دیا گیا اور پتہ نہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی خاص، ایسا نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور ابھی جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں جو ہے اپنے اہم خطاب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ والی بات کی، تو اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساری تمام باتوں کو اس کو اون کرتے ہوئے ان کو کہا کہ یہی ہمارا جو ہے، ظاہر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس ایک عمومی پلیٹ فارم پر جو ہے نا جو خطاب میں کہا، تو اس سے پہلے تو عاملہ اور شورا کا بھی اجلاس ہوا ایک دن پہلے، تو خصوصاً عاملہ کا ہوا جس کے اندر بہت چنیدہ اور بڑی شخصیات موجود تھیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں سارے مشاورت، اور اس کے بعد تو وہاں پر ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں ہو، لیکن جس کو اتنی کوئی سخت یا کوئی خاص بات نہیں تھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا بلا وجہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا طلحہ رحمانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا طلحہ رحمانی صاحب سے انشاءاللہ آئندہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی، ہمیں صحافت کے میدان میں جہاں بھی وفاق المدارس سے کوئی خبر کی یا کوئی تجزیہ، تبصرہ، معلومات چاہیے ہوتے ہیں، ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد ہم صحافیوں کا کام بہت زیادہ آسان ہوا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ امید ہے آپ کے جانب سے تعاون کا یہ سلسلہ صحافت کے ساتھ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔